شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے 183 تک آیات ہیں، یعنی کہ 2 آیات جو ہیں سورۃ بقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے درس قرآن کا ساتھ آغاز بھی کریں گے اور انشاءاللہ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ذہنی طور پہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں، ہم رمضان کی وہ برکات اور وہ درجات اور وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں اور برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ہم مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور جب ممبر رسول پہ قدم مبارک رکھا تو آمین فرمائی، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو آمین فرمائی، اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم مبارک رکھا تو آمین فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 دفعہ آمین فرمانے کی جو ایک وجہ ہے نا، یہ ہم نہیں جان سکے۔ آمین تو گویا کسی دعا کے اوپر مانگی جاتی ہے، لیکن آپ نے بغیر دعا کے 3 دفعہ آمین فرمائی۔ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس کھڑے تھے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام سن کے مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو اللہ کے نبی مہربان نے اس کی ہلاکت پہ آمین فرمائی۔ جب ہم نبی مہربان کا نام سنیں تو ہماری زبانوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہو۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ہلاک کر دے، برباد کر دے، جس نے ماہ رمضان کے روزے اپنی زندگی میں پائے اور وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کی مغفرت کا حقدار نہ بن سکا۔ تو اللہ کے نبی مہربان نے بھی اس کی ہلاکت کے اوپر آمین فرمائی کہ ماہ رمضان کے روزے زندگی میں اگر آ گئے، لیکن ہم نے کیا کیا، آپ کسی شرعی عذر کے بغیر اگر نہ اپنے روزے نام رکھ سکے، اپنی مرضیاں کی، اپنی منمانیاں کی، چھوٹے چھوٹے عذرات کا سہارا لیتے رہے، تو کیا ہوا کہ ہماری نجات ممکن نہیں ہے اور ہماری ہلاکت کے اوپر وہ رحمت للعالمین نے آمین فرمائی ہے۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ہلاک کر دے، برباد کر دے، جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ اللہ کے نبی مہربان نے اس بندے کی ہلاکت پر بھی آمین فرمائی۔ گویا یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ جب ہم
نبی مہربان کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے، تو ہم کبھی بھی رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں، ہم کبھی بھی اللہ کے اس برکتوں کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سمجھنے یا سننے کی بات کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے اوپر بات کرتے کرتے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تھی نا، شعبان کا جب مہینہ گزر رہا ہوتا تھا اور جب آخری تاریخیں ہوتی تھی، اور اپنے صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تو اس کو خطبے کا نام دیا گیا، ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس خطبے کا کیا ذکر آتا ہے کہ لوگوں دیکھو، اے لوگوں سنو، تم پر ایک عظمت والا، ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے یعنی کہ امت مسلمہ کے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے، نفلی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی کر کے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ یعنی کہ چھوٹی نفلی نیکیاں ہوتی ہیں نا، جیسے صدقہ کر دینا، انفاق کر دینا، کسی کو تحفتاً افطاری بھیج دینا، کسی کو تحفتاً کوئی ہدیہ دے دینا، کوئی ایسا چیز دے دینا جس میں وہ رکھ کے اپنی افطاری کرے گا، کوئی کھجور کھلا دینا، یعنی کہ وہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے جیسے کوئی فرض ادا کیا گیا ہو۔ اب فرائض کیا ہیں؟ جیسے نمازوں کو ادا کرنا، حج جیسا عظیم رکن ادا کرنا، عمر یعنی کہ پھر زکوٰۃ یا قربانی، کتنے عظیم فرائض ہیں ہمارے اوپر، اور اتنا زیادہ اجر ملتا ہے جب ہم رمضان میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور جس شخص نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، اب نمازوں کی فرائض کی باری آ رہی ہے یا رمضان کے فرض کی باری آ رہی ہے، تو کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرض کے برابر اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایسی نیکیوں کی ایک سیل لگ جاتی ہے۔ عام جب دنوں میں ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، اور جب رمضان میں نیکی کرتے ہیں نا کوئی بھی، تو پھر ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، لہٰذا اس میں نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، تو پھر اس میں کیا کہا گیا، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے اندر برداشت کا مہینہ ہے، یہ قوت اور طاقت کا مہینہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر نا ایک دوسرے کا جذبہ پیدا ہو رہتا ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں بھوک سے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں مسکینوں کی بھوک بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، ہمیں غریبوں کی محتاجیاں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، ان کی ضرورتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک احسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں صدقہ بھی دیتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں اس رمضان مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ تو گویا کیا ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ کتنی سی بات ہے، جب روزہ کھلتا ہے تو دسترخوان سجا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں اس دسترخوان کے اوپر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے رزق کو کشادہ اور وسیع کر دیتے ہیں۔ سبحان، یعنی کہ صرف رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں بلکہ دسترخوان بھی کشادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے افطار کرایا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آتش دوزخ سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی اتنا وسعت نہیں رکھتا کسی کا روزہ افطار کروانے کی، اتنی مال نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، فراہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں، آدھی کھجوری کسی کو کھلا دو تو افطاری کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو پھر یعنی کہ گناہوں کی مغفرت بھی ہے، آتش دوزخ سے نجات بھی ہے، آزادی سے برات بھی ہے، اور پھر کیا ہے، اس کو روزے دار کے برابر اللہ اجر بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جس بندے کا ہم نے روزہ افطار کروایا نا، اس بندے کے روزے کا ثواب بھی اللہ
اپنے نامہ اعمال میں ہمارے لکھ دیں گے جو افطار کروا رہا ہے، اور کھول رکھنے والے کے روزے کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر اسی طرح یہ جو فضیلتیں ہیں رمضان کی، یہ اسی طرح ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اور پھر اللہ کے نبی مہربان نے فرمایا اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، معطر کی جاتی ہے، اور جنت پکارتی ہے، قریب ہے میرے بندے، دنیا کی تھکن اور مشقت چھوڑ کے اپنی اس جنت کے اندر ضرور آئیں گے۔ یہ جنت اعلان کرتی ہے۔ اور پھر ایک دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں اگر رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا اندازہ ہو جائے، ہم باقی اس طرح اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم اصلیت یا حقیقت میں اس رحمت اور برکتوں کا اندازہ کر لو تو پھر اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگو کہ پورا سال ہی ہمارا رمضان کے ساتھ گزرے۔ اور پھر کیونکہ یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، اور ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا مہینہ بھی ہے اسی ماہ مبارک کے اندر۔ اور پھر کیا ہے، ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ان کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، الحمدللہ ہم ایمان والے اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا کروڑ رہا شکر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا، مسلمان امت مسلمہ سے پیدا کیا، حاملین قرآن بنایا، قرآن کا وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہمیں احکام دیتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے والے ہو، اور اپنے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، یہ اللہ کا حکم سن لو کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیراؤں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ روزہ صرف امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا گیا، جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے یا جتنی بھی شریعت اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی، جتنے بھی انبیاء آئے، کتابیں آئیں، نبی آئے، امتیں آئیں، اللہ نے ہر ایک کے اوپر روزہ فرض کیا۔ ہاں البتہ یہ چیز ضرور ہے، ہر ایک کی تعداد کے اندر اور ہر ایک کے سحر اور افطار کے اندر ضرور فرق تھا، لیکن کیا ہے کہ روزہ ہر ایک نے رکھا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ صرف انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہے، اور اس کا مقصد یہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو۔ اور دیکھیں میں اس کو سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ روزہ در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر اللہ کا ڈر ودیت کرتا ہے، یعنی کہ اس چیز کا ایک شعور دیتا ہے۔ ہم کسی بھی عبادت کے اندر اس طریقے سے اللہ سے نہیں ڈر پا رہے ہوتے ہیں جتنا ہم روزے میں ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیسے ہے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بھول رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی حرکت میں غلطی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے، اس طرح سے۔ لیکن روزے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، روزے کے اندر انسان کلی بھی کرتا ہے تو دھیان سے کرتا ہے کہ کہیں پانی کا ایک گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اگر اتر گیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا مالک علیم و بصیر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ جاننے والا ہے۔ گویا اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین یہ روزہ پیدا کرتا ہے، تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہر سال ٹریننگ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیں کہ میرا بندہ اگر اللہ کے حکم سے ہمارے گھروں میں جو رزق پڑا ہوا ہے، ہماری فریجوں کے اندر، ہمارے راشن کے اندر، وہ سب ہماری جائز اور حلال کمائی کا آیا ہوا ہے، لیکن رب کائنات کے حکم سے ہم اس حلال رزق سے بھی رک جاتے ہیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے بھی رک جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ بندے کے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال رزق سے اللہ روکتا ہے، انسان رکتا ہے، تو انسان کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی رکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، بالکل چاند، ہم جانتے ہیں یا ایک مہینے کے روزے ہیں یا 29 یا 30 کا چاند ہوتا ہے نا، یہ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے اس رمضان کے اندر، پھر اللہ رخصت بھی دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو کیا ہے، دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ جب شرعی عذر ہوگا نا
کسی کو ایسی بیماری آ گئی ہے، کوئی کچھ اس طرح سے مسائل بن گئے ہیں، شرعی عذر کی بنا پہ کیا ہے کہ اپنے روزے کی رخصت کر لیں اور اپنی اس ڈیوٹی کو غیر رمضان کے اندر پورا کر لیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بزرگ ہو گئے ہیں، پھر ضعیف ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ یعنی کہ ایسی ضعیفی علماء کرام کہتے ہیں کہ جس کے بعد صحت کی امید باقی نہیں رہتی ہے، یا ایسی بیماری جس کے بعد صحت کی امید نہیں رہتی۔ بعض نوجوان لوگوں کو بھی بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے، صحت کی امید باقی نہیں رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے اوپر اتنا لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ فدیہ